صاحب سے گفتگو کریں گے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جو جنید جمشید صاحب کو میوزک سے دین کی طرف لے کر آئے تھے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بہت طویل عرصے تک جنید جمشید صاحب مولانا کے ساتھ رہے. مولانا اس وقت پوری قوم دکھی ہے اور آپ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ یادیں ان کی آپ تازہ کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. آپ کی آواز بڑی تھوڑی آ رہی. مولانا میں دوبارہ سوال کرتا ہوں, آپ دیکھیے میری آواز ٹھیک ہے؟ کچھ بہتر ہوئی ہے, پوری جی. بہتر ابھی بھی نہیں. ایک تو پوری قوم اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے. آپ ان کے بڑے بھائی بھی تھے, آپ ان کے بزرگ بھی تھے, آپ ان کو دین کی طرف لے کر بھی آئے جنید جمشید صاحب کو. تو قوم آپ کے ساتھ اس وقت دکھ میں شریک ہے. ہم ان کی کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. کیسے تھے وہ اور کیا محسوس کر رہے ہیں آپ ان کے بغیر جو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. جاوید بھائی, اسلام کے دو بازو ہیں, ایک عبادات ہیں اور ایک اخلاق ہیں. اور اللہ کا فضل ہے, عبادات کا پہلو کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے اور کافی حد تک لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اخلاق کا پہلو دنیا سے ایسے مٹا ہے کہ جیسے یہ ایک سبق نہ کبھی پڑھا تھا نہ کبھی یاد کیا تھا. تو کہیں کہیں کوئی ایسے جلتے چراغ نظر آتے ہیں جن میں نبوت والے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے. میں جنید کے ساتھ 20 برس میرے اس کے ساتھ گزرے ہیں. جن اخلاق کو میں بیانات میں کہتا ہوں اپنے نبی کے اخلاق بیان کرتا ہوں, اور جن اخلاق کی آخری حد ہے جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اس سے عطا کرو, جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. آپ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بول رہا ہوں, الفاظ سے زیادہ آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ وہ شخص ان 3 کلمات کی زندہ تصویر تھا. میں نے ایسے اخلاق والے زندگی میں بہت کم دیکھے. بڑے عالی اخلاق, بہت عالی اخلاق. اللہ نے اس کو بہت نوازا تھا. اور میں سفر حضر میں ساتھی 2007 سے لے کر 16 تک ہم نے 10 حج اکٹھے کیے. 7 سے 16 کتنے ہو گئے, 9-10 حج ہم نے اکٹھے کیے. جے کے نام سے حاجیوں کو صرف خدمت کے لیے لے کر جاتے تھے. کوئی اس میں کاروباری ایلیمنٹ نہیں تھا, محض حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ. تو میرے صدمے کی وجہ سے الفاظ تو غائب ہیں. میں بس یہی کہوں گا کہ میں نے ایسے اخلاق والے دنیا میں بہت کم دیکھے. بڑے عظیم اخلاق والا شخص تھا, بہت عالی اخلاق والا شخص تھا. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد جو انہوں نے راستہ بدلا اور اللہ کے دین کو اپنا مشن بنایا, تو اسی مشن پر وہ چترال گئے ہوئے تھے 10 دن کے لیے, اور واپسی پہ حادثہ ہوا. تو یہ اللہ کی راہ کی موت ہے, شہادت کی موت ہے. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا درجہ نصیب فرمائیں گے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں گے. تو بہت دکھی دل ہے, میں زیادہ آپ سے کیا کہوں. مولانا یہ فرمائیے گا, ایک سوال آپ سے, کہ آخری مرتبہ آپ کا کب رابطہ ہوا تھا ان سے اور اس وقت کیا آخری گفتگو؟ مرتبہ میرا اس سے چترال سے ہی رابطہ ہوا. اس کا میرا سہیل, ہم تینوں کا پروگرام تھا چترال میں. سید انور کی جماعت چل رہی تھی, تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے تو سہیل اور جنید چلے گئے. میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکا. تو پرسوں میری اس سے فون پہ
لمبی بات ہوئی اور بہت خوشگوار موڈ میں بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں چترال سے آتا ہوں، تو میں آپ سے آ کے ملاقات کرتا ہوں. لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، ٹائم پورا ہو چکا تھا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ان کی کوئی خواہش جو جس کا وہ ذکر کرتے تھے بار بار آپ سے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں یہ کروں گا، کوئی ایسی خواہش، کوئی ان کی وصیت، کوئی ان کا ارادہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو؟ ایسی تو مجھے یاد نہیں کہ کوئی بات انہوں نے کہی ہو، پر یہ تھا کہ ان کی یہ بڑی تمنا ایسی تھی کہ میں زندگی بھر اب جو میری بقایا ہے میں اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کے چلتا رہوں اور اسی میں میری زندگی تمام ہو اور اسی پیغام کے ساتھ میرا ٹائم گزرے. یہ اکثر ہماری آپس میں گفتگو ہوتی رہتی تھی. اچھا بچوں کے معاملے میں ان کا کیا خیال تھا کہ ان کے بچے کس طرف جائیں گے، دین میں کہاں تک جائیں گے، دنیا میں کہاں تک جائیں گے؟ بہت شفیق باپ تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں، زندگی کے ہر پہلو میں اس کی جو اخلاقی صفت ہے وہ بہت نمایاں تھی. جاوید بھائی، بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں، ہر رشتے کو نبھایا بڑے خوبصورت انداز میں، بہترین باپ، اپنے بچوں کے لیے بھی انتہائی فکر مند. پچھلے دنوں میں نے کہا تمہارے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، تمہارا سفر ہوتا رہتا ہے. کہا مولانا مجھے خیال ہے، اور بتایا کرتے تھے کہ میرے بچے بھی اخلاق میں بہت اچھے ہیں. مولانا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کنورٹ کیسے کیا تھا ان کو، دین کی طرف کیسے لے کر آئے تھے؟ کیونکہ یہ پاپ سنگر تھے اور ہم جب اس وقت بچے ہوتے تھے یا جوانی میں قدم رکھ رہے تھے تو اس وقت یہ بہت پاپولر ہوتے تھے. تو جنید جمشید صاحب کا کنورٹ ہو جانا، مذہب کی طرف آ جانا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس وقت، اور بلکہ اس نے پوری انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا. تو کیسے آپ نے ان کو مائل کیا؟ جاوید بھائی، یہ جو بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، 50 منزلہ 20 منزلہ، ان کے ہر کمرے کی ایک الگ الگ چابی ہوتی ہے. ایک ایسی چابی ہوتی ہے جو ہر کمرے کو لگتی ہے، جو عملے کے پاس ہوتی ہے، جسے ماسٹر کی کہتے ہیں. یہ تو آپ سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو ساری دنیا کے انسانوں کے جنید جمشید ہو یا کوئی ریڑھی چلانے والا ہو. اچھا مولانا معذرت چاہتا ہوں آپ اب فون کو تھوڑا سا اپنے منہ سے تھوڑا سا دور کر لیں، آواز ٹھیک نہیں آ رہی، گونج رہی ہے آواز. جی اچھا، جی میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہر کمرے کی ایک چابی ہوتی ہے، لیکن ایک چابی ہوتی ہے جسے ماسٹر کی کہتے ہیں، جی جو ہر کمرے کو لگ جاتی ہے. آپ نے اپنے سفر میں دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا. ساری دنیا کے انسانوں کی ایک ماسٹر کی ہے جو میرے نبی نے بتائی، وہ ہے محبت. میرے نبی کا فرمان ہے اسلام کا سب سے بڑا عمل اور سب سے مضبوط عمل محبت ہے. تو عام طور پر جب کوئی آدمی دین کی طرف بڑھتا ہے تو جو تھوڑے سے غافل لوگ ہیں ان سے نفرت کا اظہار، ان کی حقارت اور کمی دل میں آتی. تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف محبت دی، عزت دی، محبت دی، عزت دی. کبھی نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو، غلط کھا رہے ہو، غلط کما رہے ہو. بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے وہ بہت آگے بڑھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے گھر جو جاتے ہیں دیندار لوگ تو اس کا کھانا نہیں کھاتے کہ اس کا کھانا حرام ہے. تو مجھے کراچی آنا تھا، تو میں نے اسے فون کیا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، میں تمہارے گھر آ کے کھانا کھاؤں گا. تو کہنے لگا کیا میرے گھر؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تمہارے گھر آ کے کھاؤں گا. پھر وہ کہنے لگا کیا میرے گھر؟ میں نے کہا جی ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا مولانا کیا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ جتنے دیندار لوگ ہیں میرے گھر آ کے کھانا نہیں کھاتے.
اور بہانے بناتے ہیں, کوئی کہتا ہے روزہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے خواہش نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ میرے کھانے کو غلط سمجھ کے نہیں کھاتے. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کہ تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا. ایک حدیث سنا تو بیچ میں وقت ہے. جی 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 آپ فرمائیے سر, مولانا سن رہے ہیں. ہاں جی جی فرمائیے. عقبہ بن ابی معیط ایک عرب سردار تھا مکے کا. اس کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتا تھا تو پورے مکے کے شرفاء کی ضیافت کرتا تھا. جی اس ضیافت میں اس نے ہمارے نبی کو بھی بلایا. تو آپ تشریف فرما ہوئے, کھانا شروع ہوا تو آپ نے کہا میں تو نہیں کھاتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں آپ کھاتے؟ کہا پہلے تم کلمہ پڑھو پھر میں کھانا کھاؤں گا. تو اس نے معذرت کی کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا. آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا. کہا اچھا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. اس نے کلمہ پڑھا, آپ نے کھانا کھایا. عقبہ بن ابی معیط مکے کا شراب کا سب سے بڑا تاجر تھا, اور میرے نبی کو معلوم تھا. آپ نے اس کے گھر کھانا کھایا. اس کی زبان سے اس نے بعد میں وہ منکر ہو گیا, لیکن اس کی دلداری دلجوئی کے لیے آپ نے کھانا کھایا. اور اس نے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب کا تاجر ہے. وہ اتنا متاثر ہوا میری اس بات سے, وہ مجھے ایئرپورٹ لینے آیا, مجھے اپنے گھر لے گیا اور اتنا خوشی کا اظہار کیا. بھائی یہاں سے پھر وہ ٹرن ہوا اور 3 دن کے لیے گیا, پھر چلے کے لیے گیا, پھر 4 مہینے کے لیے گیا. پھر وہ قربانی کی اس سطح پر پہنچا کہ ایک دن مجھے فون پر کہنے لگا مولانا میرے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ماں کی دوا خرید کے لا سکوں. میرے اوپر یہ حال ہے, اور مجھے پیپسی والے 4 کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے لیے ایک سی ڈی بنا کے دے دیں تو ہم آپ کو 4 کروڑ دیں گے. تو کل میں نے وہ ٹھکرا دیا ہے کہ اب میں ان لوگوں پہ واپس نہیں جاؤں گا. تو صرف محبت ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر دل کو قریب کیا جا سکتا ہے, ہر دل کو ہر دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے. محبت دینا امت سیکھ لے تو ہر آدمی کو راستہ مل سکتا ہے. جی مولانا ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, آپ کو صبر عنایت کرے, ان کے تمام ساتھیوں کو, ان کے اہل خانہ کو صبر عنایت کرے, صبر کی نعمت سے نوازے. آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم سب آپ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہیں.